اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسم اعظم کے حوالے سے بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکوٰۃ اور سنن ابی داؤد کی جو ہے حدیث ہے کہ اللہ کے بڑے نام ہیں جو اسم اعظم، ان کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اسم اعظم جو ہیں وہ قرآن کی 2 صورتوں میں آئے ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں، اور جو بھی دعا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، یعنی اللہ کی تعریف بیان کریں، اور پھر ہم میں اسم اعظم جو سنن ابو داؤد کے اندر بھی اور اسم اعظم ہے اور مشکوٰۃ کے اندر بھی یہ حدیث ہے، یہ 2 آیات آپ یاد کر لیں، اس کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے اور یہ 2 آیات قرآن میں بھی موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 101، وَأَنَاتِ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ اسم اعظم ہے یہ تینوں آیتوں میں، دیکھیں حی القیوم جو ہے وہ تینوں آیتوں میں آیا ہے، تو یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم پڑھنے کے خاص جو فائدے ہیں وہ میں چند آپ کو بتا دیتی ہوں، ویسے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ پوری زندگی جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو شخص اسم اعظم کا ورد کرے گا، ہر قسم کی پریشانی دور ہوگی۔ اسم اعظم کا وظیفہ کرنے والا شخص جو ہے وہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسم اعظم کی برکت سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر مشکل گھڑی میں غیبی مدد ہوتی ہے، اور اسم اعظم کا جو ورد ہے نیک بندوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور اسم اعظم کی برکت سے دشمن سے مکمل حفاظت ہوتی ہے۔ اگر دشمن نقصان بھی پہنچانے کا ارادہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس دشمن کو ظاہر کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اسم اعظم کی فضیلت اور اس کے فائدے۔ اب میں آپ کو اس کا خاص جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں اسم اعظم کا، کوئی بھی مشکل، کوئی پریشانی جو ناممکن آپ کو بات لگتی ہے، جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ دعا کبھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ اس دعا کے لیے بھی آپ اسم اعظم پڑھیں اور اسم اعظم سے یہ دعا مانگیں۔ اسم اعظم کیا ہے؟ آپ نے ان تینوں آیتوں کو ملا کے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذی الجلال والاکرام۔ آپ اس طرح دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ 313 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک ہی نشست میں پڑھنا چاہیں تو تب بھی آپ اس کو 313 مرتبہ مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہی نشست میں یعنی 313 نہیں پڑھ سکتے ایک ہی ٹائم میں، تو آپ اس کو توڑ کے پڑھ لیں، یعنی آپ نے 50 ایک دفعہ پڑھ لیا، پھر 50 ایک دفعہ پڑھ لیا، اسی طرح آپ نے دن میں مکمل کر لینا ہے، پورے دن میں آپ نے 313 بار مکمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ان کی بات ہمارے لیے آخری بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ